گناہوں اور مخالف شریعت کاموں کے ارتکاب پر ابھارنا، یعنی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال کیا ہے یا اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ وہ گناہ کے کاموں پر انسان کو ابھارتا ہے، شوق دلاتا، موٹیویٹ کرتا ہے. اور یہ بات بالکل ظاہر ہے روشن ہو کر یا واضح ہو کر جس وقت اس نے برانگیختہ کیا آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے جس کو اللہ نے ان پر حرام کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے. کس کی طرف؟ آدم علیہ السلام کی طرف. کہنے لگا اے آدم کیا میں تیری رہنمائی کروں ہمیشگی کے درخت کی طرف اور ایسی بادشاہت کی طرف جو کبھی پرانی نہ ہو، ختم نہ ہو. تو دونوں نے اس سے کھا لیا، یعنی اس درخت کے پھل سے. تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے. تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ وہ انسان کو وسوسوں کے ذریعے اور کچھ چیزوں کا لالچ دلا کے اس طرح ان کاموں کو خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ایسے ابھارتا ہے کہ انسان کر ہی بیٹھتا ہے. اس میں آپ دیکھیے دونوں چیزیں جن کا اس نے ذکر کیا، ہمیشگی اور چیزوں کا ختم نہ ہونا، پرانا نہ ہونا، اور پھر پھل اور حب جاہ یعنی ملک، ریاست، یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. یعنی جہاں کھانے کی خواہش ایک بہت بڑی خواہش ہے جس میں انسان پھسلتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، اسی طرح دوسروں کو کنٹرول کرنا اور دوسروں سے آگے بڑھنا اور ملک سے مراد یہاں کیا ہے؟ حکومت، سلطنت، بادشاہت، یعنی ان چیزوں کی خواہش بھی انسان کے دین کو بہت نقصان دیتی اور شیطان کو آگے آنے کا موقع دیتی. یعنی بہت دفعہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا مجھ سے آگے نکل گیا ہے کسی بھی چیز میں، یا دوسرا مجھ سے اوپر جا رہا ہے، یا دوسرا مجھے اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ پھر انسان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر یہ جو فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا نظر آتا ہے دنیا میں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ پاور سٹرگل، یعنی کنٹرول کرنے کی، دوسرے ممالک یا دوسری قوموں یا دوسرے لوگوں کے اوپر، یعنی ان کو اپنے زیر تسلط لانے کی خواہش، ملک کی خواہش. اور پھر یعنی ملک بھی وہ جو کبھی ختم نہیں، کیونکہ ہر بادشاہت، ہر حکومت، ہر عہدے والا، یعنی ہر عروج کو کیا ہوتا ہے؟ زوال ہوتا ہے. تو اس نے ایک ایسی چیز کا لالچ دیا کہ ایسا عروج ملے گا تمہیں کہ جس کو زوال ہے ہی نہیں، تم بس ایک دفعہ اس درخت کا پھل تو کھا لو. تو یہ چیز ایک بہت بڑی ویکنس ہے، حب جاہ. اور بہت سی لڑائیاں، جھگڑے، فساد انہی چیزوں پر ہوتے ہیں. دوسروں کے ریسورسز کو اپنے کنٹرول میں لینا، جو دوسروں کا حصہ ہے اس کو اپنی طرف کھینچنا. اور پھر ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے اس میں، اور وہ ہے گناہ کو حقیر اور چھوٹا بنا کے دکھانا. ٹھیک ہے منع تو ہے، لیکن ایک دفعہ کھانے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور دیکھو اس کے فائدے کتنے ہیں، کیا کچھ مل جائے گا تمہیں، اس کو کھا کے ہمیشہ زندہ رہو گے اور ہمیشہ تم اوپر ہی رہو گے. حالانکہ وہ ایک نافرمانی کا کام تھا، لیکن نافرمانی کو اس نے کیا بنا دیا؟ فائدے کی چیز بنا دیا. ہم بہت دفعہ نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط کام، پھر بھی کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹے سے دنیا کے فائدے کی خاطر. مثلا دنیا کے چھوٹے سے فائدے کی خاطر ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں؟ حرام کمائی، کوئی حرام پیشہ اختیار کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کے بارے میں دوسرے کو بہکا دینا. یعنی اگر آپ غور کریں تو بہت سے گناہ جو کبیرہ کی لسٹ میں آتے ہیں، لوگ چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کی خاطر ان کو آنکھیں بند کر کے بس کر جاتے ہیں. تو شیطان کی ایک چال کیا ہے؟ انسان کی نظر میں گناہوں کو حقیر کر کے ان کے کرنے پر اس کو دلیر کر دینا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس سرزمین عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی، البتہ وہ ایسی چیزوں پہ خوش ہو گیا ہے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو. جن گناہوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو
اس پر وہ خوش ہے کہ یہ تو معمولی سمجھتے ہیں اس لیے کر لیں گے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہوتے پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ بہت بڑے بن جاتے ہیں. اسی طرح شیطان جو ہے وہ چھوٹی کوشش کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتا اور مسلسل کرتا رہتا ہے. ہم فوراً ہمت ہار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، اتنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور ہم وہ چھوٹی نیکی چھوٹی نہیں سمجھتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا ہی کیوں نہ ہو. انتل کا اخا کا، اخ جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ ماں جایا بھی ہو سکتا ہے اور وہ دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے یا دینی بہن بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کسی کو ملتے وقت مسکرا کے ملنا، باہر تو پھر بھی ہم کچھ کر ہی لیتے ہیں مجبوری سے، لیکن گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب صبح اٹھ کے سلام کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو کتنا مسکراتے ہیں. اگر ہم صرف اس چیز پر عمل کرنے لگ جائیں تو گھریلو تعلقات کتنے اچھے ہو جائیں. اس ملاقات میں اور دوسرے ان دو رویوں میں فرق ہے یا نہیں؟ حالانکہ ایک چھوٹا سا عمل ہے نا فرق. تو جس طرح چھوٹی سی نیکی ایک بہت بڑا فائدہ اور خیر لاتی ہے، اسی طرح بعض اوقات چھوٹا سا گناہ بہت بڑا شر بھی لے آتا ہے، بڑے شر کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. تو شیطان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وار بھی کرتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی کرتا رہتا ہے، بالآخر وہ بڑی کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. چھوٹے گناہ سے بچیں اور چھوٹی نیکی کرنے میں پیچھے نہ رہیں، تردد نہ کریں. فحش کام کرنے کے یا فواحش کے ارتکاب پر ابھارنا، یہ بھی شیطان کے ٹولز میں سے، ہتھیاروں میں سے ایک ہے. اور ننگا پن کی طرف دعوت دینا، ننگے پن کی طرف دعوت دینا، اریانی کی، جس کو کہتے ہیں نا اریانی کی دعوت دینا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. تو بے حیائی پر صبح بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ کس طرح فحاشی کے ذریعے شیطان انسان کو کنٹرول کرتا ہے، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے گفتگو میں ہو، چاہے وہ کچھ فحش چیزیں سننے میں ہو یا بولنے میں یا گفتگو یا ایکشن، حرکتیں. یعنی بعض حرکتیں بھی فحش ہوتی ہیں، اشارے فحش ہوتے ہیں، سمبلز فحش ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی گفتگو میں کون کون سے الفاظ ہیں جو فحش کی زد میں آتے ہیں. عام گفتگو میں بھی ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ الفاظ کا استعمال کرنا، گالی گلوچ، پھر اسی طرح چہرے کا اتار چڑھاؤ، پھر اور ایکشنز، پھر بعض نشان اور سمبلز، پھر لباس، پھر گھروں کی ڈیکوریشن میں ایسی چیزوں کا استعمال. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جیسے مجسمے رکھتے ہیں گھروں میں، یا بعض مجسمے بعض علاقوں میں جیسے نان مسلم کنٹریز میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ مختلف جگہوں پہ جو مجسمے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کیسی کیسی فحاشی ہوتی. ہیومن فگرز کو، خصوصاً خواتین کے ایسے فگرز کو جو مردوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، کس طرح خوشنما بنا کے سر بازار لٹکایا ہوا ہوتا ہے ان کو بل بورڈز کے ذریعے. اور اس کے علاوہ آگے اس کے آپ دیکھیے کہ اب تو اللہ تعالیٰ ہی بس جس پر رحم کرے وہی محفوظ ہے، ورنہ نہیں. اسکرین کے اوپر جو کچھ دیکھا جاتا ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے آپ کے اپنے اندر وہ تمنا، وہ خواہش، وہ آرزو آ جاتی ہے کہ کاش ہم بھی یہ کر سکتے یا ہمیں بھی اس کا موقع ملتا. تو چاہے نہیں بھی کر رہے لیکن اپنی نیت کی وجہ سے اسی ایکشن میں، اسی عمل میں شریک ہو گئے. یا پھر ایسی برائیوں کو روکنا نہیں. جتنی بھی چیزیں حیا کو تار تار کرتی ہیں وہ چیزیں ایمان میں خلل انداز ہو جاتی ہیں، ایمان کو کمزور کرتی ہیں، اور اس کمزوری کی وجہ سے انسان پھر اور برائیوں میں جا پڑتا ہے. یعنی بے حیائی صرف اپنی حد تک بے حیائی نہیں بلکہ وہ اور بہت سی برائیوں کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے. یعنی بے حیائی صرف ایک برائی نہیں ہے، یہ تعری جو ہے، یہ فحش جو ہے، یہ اور بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ شیطان اگرچہ اور بھی بہت کچھ کرتا ہے
لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں قرآن نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، سوء اور فحشاء کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا. کیوں؟ تاکہ وہ ان کے سامنے ان کے جسم کے وہ حصے ننگے کر دے جو چھپائے گئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بے حیائی اوور آل اس نے یا اس کلچر نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اس کے بارے میں برائی کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے جو اس سے بڑی برائی ہے. یعنی جب کوئی خاتون یہ کہتی ہے نا کہ میرے شوہر نمازی بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن فلاں اور فلاں برائی نہیں چھوڑ سکتے، تو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ کس طرح شیطان نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کس طرح اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے کہ باقی سب کچھ کرنے مگر اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں. فحش حرکتیں کرنے سے یا فحش کام کرنے سے یا فحش چیزوں میں کسی نہ کسی درجے میں ملوث ہونے یا اس میں حصہ لینے میں آر نہیں سمجھتے. تو یاد رکھیے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، اور خصوصاً چھپ کے کیے جانے والے کام. دیکھیے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، وہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں سب کے سامنے، لیکن کچھ لوگ چھپ کے برے کام کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے نیکی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن جب لوگ سامنے نہیں تو بری بری حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پہاڑوں برابر نیکی لائیں گے، لیکن کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ غبار کی طرح اڑا دے. چھپ کے فحاشی کے کام کرنا، چھپی دوستیاں رکھنا، ماں باپ سے چھپ کے، اس سے چھپ کے، اس سے چھپ کے، گندے گندے میسج کرنا، فحش لطیفے ایک دوسرے کو بھیجنا، کسی کو نہیں پتا، سب نیک سمجھتے ہیں، پاک باز سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اکیلے میں کیا ہو رہا ہے. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت. ابھی شیطانی وار ہے. آپس کے تعلقات کی خرابی، تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا. بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے. یعنی شیطان لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے شراب اور جوئے کو بطور ٹول استعمال کرتا ہے. لیکن یہ صرف شراب اور جوئے کے ذریعے نہیں، اور طریقے بھی اختیار کرتا ہے. یہاں صرف سب سے بڑی برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں لوگ اس کی عبادت کریں. نماز پڑھنے والے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں، یہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنے کو وہ آسان سمجھتا ہے. یعنی شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا کہ لوگ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے، یعنی اس کے چال میں آئیں گے، یعنی وہاں رہے گا تو دین اسلام ہی. لیکن مسلمان ہوتے ہوئے بھی شیطان ان کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہو جائے گا. خلاصہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے سے شیطان کی باتوں میں آ کے لڑیں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تعلقات کا بگاڑ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا اسباب ہوتے ہیں اس کے؟ ہم آرام سے کہتے ہیں نہیں اس سے میری نہیں بنتی، میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا نہیں گزارا. ابھی طلاقیں اتنی عام ہو رہی ہیں جو شاید کبھی تاریخ میں اتنی نہیں تھی. میاں بیوی کا گزارا نہیں، بچوں کا والدین سے گزارا نہیں، ساس بہو کا گزارا نہیں، نند بھاوج کا گزارا نہیں، کہیں اکٹھے کام، دو پارٹنرز، بزنس پارٹنرز کا گزارا نہیں، وہاں لڑائیاں اور فساد ہیں. ایک جگہ کام کرنے، کسی جاب کی جگہ پر ایک جگہ کام کرنے والوں کے بیچ میں آپس میں لڑائی جھگڑا، لیگ پولنگ، حتیٰ کہ دین کا کام کرنے والوں میں بھی جھگڑے فساد. تو دین تو ہمیں اس چیز کی دعوت نہیں دیتا. دین تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. اگر کہیں چھوٹی موٹی بات ہو بھی جائے تو اس کو چھوڑو نہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اور بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو، صلح کرا دو. بھائیوں میں بھی آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے مزاجوں کے اختلاف سے، لیکن صلح جو ہے وہ نماز، روزے اور کئی نیکیوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپس کا بگاڑ دین کو موڑ دیتا ہے. یعنی دین والوں کا بگاڑ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، بلکہ دین کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے.
دین کا نام بدنام ہو جاتا ہے. تو اس پر بہت زیادہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ خواہ ہم گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر ہوں، کسی دینی ادارے میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں تو اس کو آنر دیں، پھر لڑائی جھگڑے نہ کریں.